اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين۔ ناظرین کرام، یہ سورہ 3 جو قرآن مجید کی 95 نمبر کی صورت ہے، یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے وہ ایک بہت بلیغ اور بہت بامانہ چیز ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں 3 کی قسم کھائی ہے۔ 3 انجیر کو کہتے ہیں، اور زیتون کی قسم کھائی ہے، والتین والزیتون وطور سینین، اور طور سینا کی قسم کھائی ہے۔ اس وقت دنیا کے آسمانی مذاہب میں یہ 3 مذہب سب سے عظیم ہیں، سب سے زیادہ شہرت یافتہ، یہودیت، عیسائیت اور اخیر میں اسلام۔ ان تینوں کا تعلق ان مقامات سے ہے۔ انجیر اور زیتون جہاں پیدا ہوتا ہے وہ مقام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام پیدائش ہے، اور طور سینا وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی فرمائی اور بات چیت کرنے کا شرف بخشا۔ اور تیسری قسم کھائی ہے آپ نے، اللہ تعالیٰ نے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، یہ اس شہر مبارک کی قسم، یعنی مکہ معظمہ کی قسم۔ یعنی ان تینوں مذاہب کا گویا ہلکا سا اشارہ اس کے اندر آ گیا، یہ تمام چیزیں گواہ ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین انداز پر پیدا فرمایا ہے۔ آپ اس کی تفصیلات میں سائنس کے تمام طریقوں کو دیکھ لیجئے، طب یونانی نے جو کچھ تفصیلات بیان کی ہیں، اور شیخ ابو علی سینا نے القانون فی الطب میں جو تشریح الابدان کی ہے، جس میں انسانی کے ایک ایک حصے کی جو تشریح کی ہے، آپ اسے دیکھ جائیے، آپ کو محسوس ہوگا کہ اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ باریکی کے ساتھ، سب سے زیادہ گہرائی کے ساتھ، سب سے زیادہ باریک منصوبہ بندی کے ساتھ جو جاندار اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے وہ صرف انسان ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں سے بھی آراستہ کیا ہے، اور یہ اگر ان خوبیوں کو استعمال کرنے کی کوشش نہ کرے تو سب سے زیادہ برباد ہونے والا بھی یہی انسان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کے اندر خوبیاں تو یہ سب رکھی ہیں، لیکن اگر ان خوبیوں کی یہ قدر نہ کرے تو اس کے بعد اس کے اندر بربادی بھی بڑی زبردست آتی ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو نیچوں سے بہت نیچے پھینک دیا، یعنی صلاحیت کے لحاظ سے بہت اعلیٰ جانے کی بھی اس میں صلاحیت تھی، اور جس اعلیٰ صلاحیت کا بہترین نمونہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ کی بلندیاں، روحانی بلندیاں، جسمانی بلندیاں، نظم و ضبط، حالات پہ قابو پانا، اپنے جذبات پر قابو پانا، اپنے ماحول پر نظر رکھنا، اپنے تمام ساتھ والوں کی رعایت کرنا، یہ تمام جتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں ان سب کا مکمل ترین نمونہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی انسان جب اپنے آپ کو سنبھالتا نہیں تو ہم اس کو نہایت نیچے سے نیچے پہنچا دیتے ہیں، لیکن یہ نیچے جانے والے وہ لوگ نہیں ہوتے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے، اس پستی سے وہ محفوظ رہتے ہیں۔ کچھ مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ نیچے گر جانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی عمر کے ایک مرحلے میں آگے بڑھتے بڑھتے اتنا کمزور اور
فہم و بصیرت کے لحاظ سے اتنا انجان ہو جاتا ہے، جیسے ہمارے سماج میں کہا جاتا ہے کہ بچہ اور بوڑھا برابر ہوتا ہے، یعنی بالکل بچکانہ باتیں جیسے ابتدائی طفولت میں ہوتی ہیں وہی حال اس کا بڑھاپے میں بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ ایمان، عمل صالح اور قرآن مجید کی تلاوت سے اپنے آپ کو جوڑے رکھتے ہیں ان کی یہ حالت نہیں ہوتی، اخیر وقت تک بھی، چاہے وہ 80 برس کے ہو جائیں، 90 برس کے ہو جائیں، لیکن ان کا دل و دماغ، کمزوریاں سب میں آ جاتی ہیں لیکن دل و دماغ جب کام کرتا ہے تو بالکل صحیح کام کرتا ہے۔ تو یہ مطلب بھی ہے اور دوسرا مطلب بھی ہو سکتا ہے، یعنی جو ایمان اور عمل صالح میں اپنے آپ کو لگاتے ہیں وہ لوگ اسفل سافلین میں نہیں جاتے، چاہے وہ جسمانی طور پر ہم اس کو اسفل سافلین کہیں یا عملی زندگی میں آخرت کے لحاظ سے اس کو اسفل سافلین کہیں۔ اس کمزوری سے اور اس گراوٹ سے وہ لوگ محفوظ رہتے ہیں جو ایمان اور عمل صالح سے اپنے آپ کو وابستہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے، یعنی عمل جو کریں گے وہ تو ایک محدود ہے، نماز کی ایک حد ہے، روزوں کی ایک حد ہے، زکوٰۃ کی ایک حد ہے، اور خود اس زندگی کی ایک حد ہے، اس زندگی میں ہم نیکیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس پر جو ہم تمہیں انعامات دیں گے وہ لامحدود ہوں گے، وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہوں گے، تو ان کو وہ اجر ملے گا جس کی کبھی انتہا نہیں ہوگی۔ فما یکذبک بعد بالدین، ایسے میں کون جھٹلا سکتا ہے قیامت کے واقعات سے، حساب کتاب سے کون جھٹلائے گا؟ یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک تو بہت اعلیٰ درجے کا انسان ہے، ایک بہت گرا ہوا انسان ہے، ایک بہت ایمان اور عمل صالح میں لگا ہوا ہے، ایک بہت گندگیوں میں ڈوبا ہوا ہے، کیا کوئی عقل رکھنے والا انسان یہ کہے گا کہ ان دونوں کو ایک درجہ دے دیا جائے؟ یہ بات نہیں ہو سکتی، یعنی حق و انصاف کا فیصلہ ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ بہترین حاکموں میں حاکم نہیں ہے؟ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجرمین کو اور فرما برداروں کو ہم برابر کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک معمولی حکمراں بھی ایک مجرم کو، ایک قصوروار کو اور ایک پاک دامن صاف انسان کو برابر نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ سے یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ جو احکم الحاکمین ہے، ہر چیز پہ، اچھائی برائی پہ نظر رکھتا ہے، جس کے سامنے کسی کی غلط بیانی اور کسی کی زبان زوری کام نہیں دے سکتی، وہ کیسے اس کا فیصلہ نہیں کرے گا کہ کون اچھا ہے کون برا ہے؟ یعنی قیامت میں سب کو پیش ہونا ہے، اپنے عملوں پر سب کو نظر رکھ کر جانا ہے۔ اس طرح سے ایک ایک لمحے کو ہمیں اس طرح گزارنا ضروری ہے کہ ہمیں اس ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کا خدا پاک کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ 3 ختم کر کے یہ آیت پڑھ کے فارغ ہوتے تھے تو اس کے بعد وہ الفاظ پڑھا کرتے تھے جو ہم نے بھی ابھی اس کے بعد کہے ہیں، بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، کیوں نہیں پروردگار، ہم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تو بہترین حاکم ہے اور یقیناً تو حق و انصاف کے مطابق فیصلہ کرے گا۔